بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 جون 2022 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں جمع کرا دی، اور اس طرح سے تاریخ ایک دفعہ پھر اب اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے۔ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ یہ بیسیکلی سود کے خلاف، انٹرسٹ کے خلاف ایک بڑی طویل جوڈیشل بیٹل ہے جو پچھلے تقریباً 30 سال سے جاری ہے۔ اس میں کئی جو ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، اس میں کچھ فتوحات بھی نصیب ہوئیں، لیکن پھر وہی حکمرانوں کی جو ضد اور ہٹ درمی اور جو مفاد پرستی ہے وہ آڑے آ گئی، اور ایک دفعہ پھر جو ہے یہ معاملہ اس سرد خانے میں ڈال دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ابھی جو ریسنٹ ایک فیصلہ ہوا ہے اور بہت اہم اور تاریخی فیصلہ ہوا ہے، 28 اپریل کو یہ فیصلہ ہوا، اور جو 26 رمضان بنتی ہے، جس میں ایک دفعہ پھر جو ہے یہ جو شریعت اپیلیٹ بینچ تھا، جب اس نے یہ معاملہ جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کو بھجوا دیا تھا، تو وہاں سے پھر یہ فیصلہ دوبارہ سے ہو گیا کہ سود جو ہے بالکل بھی درست نہیں ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، بیکاز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ بات طے ہے کہ یہاں کوئی بھی جو قانون ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، تو اور انسٹرکشن دے دیں دوبارہ سے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس فیصلے پر بات کریں، ضروری ہے کہ اس پوری جو جدوجہد ہے اس کی ایک ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے۔ تو یہ سارا ماجرا شروع ہوتا ہے 1980 سے۔ 1980 میں جب اس وقت صدر جنرل ضیاء الحق نے کچھ آئینی ترامیم کی، تو اس دوران کچھ ایسے ادارے بھی وجود میں آئے جو کہ بڑا اہم سٹیپ تھے پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا پاکستان کے جو لاز ہیں ان کو اسلامائز کرنے کے حوالے سے۔ اس میں جو دو بڑے ادارے وجود میں آئے تھے، اس میں سے ایک بڑا اہم اور بڑا ادارہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ادارہ تھا، یعنی وفاقی شرعی عدالت کا ادارہ، اور ساتھ ہی پھر ایک ریسرچ ونگ تھا جس نے غور و فکر کرنا تھا جو کرنٹ اس وقت لیگل فریم ورک ہے اس کے اوپر، اور پھر ریکمنڈیشنز دینی تھیں، آلٹرنیٹس جو ہے پرووائڈ کرنے تھے۔ وہ کام جو ہے سپورٹ کیا گیا اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے، یعنی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے حوالے۔ اور اس والے سے جو تیسرا ایک اہم جو ہے ونگ سپریم کورٹ کا جو ہے اسٹیبلش کیا گیا، تاکہ اگر کوئی فیڈرل شریعت کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور اس پہ کسی نے ریویو کرنے کے لیے ریکویسٹ کرنی ہے، کوئی اپیل کرنی ہے اس کے اوپر، تو پھر وہ کہاں پہ اپیل کرے گا؟ وہ جو ہے جا کے سپریم کورٹ کے جو شریعت اپیلیٹ بینچ میں جو ہے جا کے اپیل کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک اسٹرکچر بنایا گیا۔ لیکن اسی دوران ضیاء الحق نے ایک اور اہم ساتھ ضمناً فیصلہ کر دیا، جس سے یہ معاملہ جو ہے وہ ایک طرح سے آغاز سے ہی کسی اور رخ پہ چلا گیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کی جورسڈکشن میں مالی معاملات نہیں آتے، یعنی جو فائنانس سے متعلق معاملات ہیں یا اکنامکس سے متعلق معاملات ہیں، اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے 10 سال تک کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو خیر، تو اس دوران تو ظاہری بات تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب 1990 آیا تو اس وقت پھر جو ہے پہلی دفعہ جو یہ پروسیس تھا اس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے ایک شخص تھے محمود الرحمن فیصل، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی دسمبر 1990 میں، جس کی سماعت کو قبول کر لیا گیا۔ انہوں نے تقریباً جون میں یہ پٹیشن دائر کی تھی، لیکن دسمبر میں جا کے پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو سماعت کے لیے ایکسیپٹ کر لیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر یہ بات پھیل گئی اور ڈسکشنز جو ہیں شروع ہو گئیں اس وقت، تو کئی اشخاص پھر اس کے اندر شامل ہو گئے، پھر وفاقی اور صوبائی حکومتیں بھی پھر اس مقدمے میں شامل ہوئیں، اور جو بینکرز سے طریقہ تھا انہوں نے تو اس میں شامل ہونا ہی تھا، ان کے سود کے خلاف ایک معاملہ تھا۔ یہ جو پٹیشن انہوں نے دائر کی تھی محمود الرحمن فیصل صاحب نے، انہوں نے واضح کیا تھا کہ سود جو ہے وہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، وہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس کو جو ہے بالکل بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اکنامک سسٹم کے اندر، اور اس حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے واضح فیصلہ دے تاکہ اس حوالے سے جو ہے معاملات آگے بڑھ سکیں، اسلامائز کیا جا سکے اس پورے اکنامک سسٹم کو۔ تو جب یہ انہوں نے پٹیشن دائر کی تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر سارے لوگ انوالو ہو گئے۔ یہ تقریباً 20 سے اوپر قوانین ہیں جو کہ ہم جو بھی پاکستان کے اس وقت قوانین کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں تقریباً 20 کے قریب قوانین ایسے ہیں جو سود سے متعلق ہیں۔ ان میں سے 8 جو ہیں وہ پاکستان بننے سے پہلے سے موجود تھے،
جو ملکہ برطانیہ کے حوالے سے جو یہاں پہ رائج تھے، اور 12 جو تھے پاکستان بننے کے بعد پھر ان کو طے کیا گیا. تو اور اس میں سے تقریباً 3 مزید ایسے قوانین تھے جس پہ پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے از خود نوٹس کیا. تو یہ 23 جو ہے پھر قوانین بنتے ہیں. ان کے اوپر پھر جو ہے تقریباً اوور آل 115 یعنی 115 جو ہے پٹیشنز جو ہیں جمع ہو گئی. اس پر پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے 13 سوالوں پر مشتمل ایک سوال نامہ ترتیب دیا، جس کو پھر جو اکنامک ایکسپرٹس تھے ان کو بھیجا، جو مالیاتی ڈفرینٹ ادارے تھے، فائنینشیل اور اکنامک انسٹیٹیوشنز تھے اسٹیٹ کے، ان کو بھیجا، اور دیگر ایکسپرٹس کو بھی یہ ارسال کیا گیا تاکہ ان کی طرف سے پھر جوابات آئیں. انہوں نے پھر جوابات دیے، کئیوں نے جو ہے ریٹن جوابات دیے، اور کئی جو ہے باقاعدہ کورٹ میں آئے اور انہوں نے اپنی بات وہاں پہ رکھی. تو اس سب کے نتیجے میں ایک بہت ہی اہم فیصلہ نومبر 1991 میں 1991 میں پہلی فتح نصیب ہوئی اس حوالے سے کہ جب اس سب بحث کے نتیجے میں، جس میں بڑی پھر ڈسکشنز ہوئیں، اس میں حکومت کی طرف سے بھی وکلاء آئے اور جو بھی سود کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، جس میں دیگر دینی تحریکات بھی تھیں اور دیگر جو علماء اسکالرز بھی تھے وہ بھی کھڑے ہوئے. تو ایک بڑی بحث کے بعد، بڑے سوچ بچار کے بعد، یعنی ایسے نہیں تھا کہ بس الٹ ٹپ یہ فیصلہ ہو گیا تھا. تو یہ فیصلہ ہوا کہ سود کو ختم کیا جائے، اور حکومت کو 6 ماہ کی جو ہے ڈیڈ لائن دے دی گئی کہ اس 6 ماہ کے اندر وہ بتائیں کہ وہ کیا کریں گے. 6 ماہ کے اندر انہیں اس کو سسٹم کو تبدیل کرنا ہے. اور اس حوالے سے جو ڈیڈ لائن طے ہوئی تھی وہ 1 جولائی 1992 کی طے ہوئی تھی. تو بتا دیا گیا کہ اگر 1992 یعنی 1 جولائی 1992 تک اگر تو کچھ مطلب آلٹرنیٹ اس حوالے سے پیش نہیں کیا جاتا، تو پھر جتنے بھی یہ قوانین ہیں یہ از خود کا لازم ہو جائیں گے، از خود جو ہے ختم ہو جائیں گے. تو بڑا اہم فیصلہ تھا. یہ پہلی فتح تھی جو اس سٹرگل میں نصیب ہوئی، بالکل آغاز میں جو ہے یہ نصیب ہو گئی تھی. لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس حوالے سے ایک ایپلیٹ بینچ جو ہے وہ بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے تحت. تو اس میں اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، اور ان کو تو ظاہر بات ہے یہ چیز قابل قبول نہیں تھی. وہ تو کیپٹلسٹ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں. وہ ان بینکر سے تو سب سے زیادہ، ان بینکوں سے سب سے زیادہ جو ہے یہی تو مستفید ہونے والے لوگ ہیں. تو کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ یہ جو سود کا معاملہ یہ ختم ہو جائے اور بینکنگ نظام جو ہے بالکل وہ اسلام آسائز ہو جائے. تو اس لیے جو نواز شریف کی حکومت تھی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے باقاعدہ پٹیشنز دائر کروا دی اس اپلیٹ بینچ میں. اس کی پشت پناہی جو تھی اس سارے پروسیس کی وہ خود یہ نواز شریف کی حکومت کر رہی تھی. اور انہوں نے آ کے جو ہے جو پٹیشنز تھیں ان کے اندر واضح کیا کہ جی یہ جو قانون، یہ جو ابھی قانون جو ہے طے ہوا ہے یا جو بھی ڈیسیجن ہوا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس میں بہت سے نقائص ہیں. اب وہ الٹے سیدھے قسم کی جو باتیں تھیں اس میں لکھ دی گئی تھیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور پھر یہ معاملہ جو ہے سرد خانے میں چلا گیا. اور 8 سال تک پھر اس کی دوبارہ سماعت ہی نہیں ہوئی. یعنی اسٹے تو مل گیا تھا، ٹھیک ہے، جب آپ پٹیشن دائر کرتے ہیں کسی کے خلاف کہ ٹھیک ہے اس کو ریویو کرنا ہے یا میری اپیل ہے اس فیصلے کے خلاف، تو ٹھیک ہے. اس وقت تک جب تک کہ پھر وہ اپیل سیٹل نہیں ہو جاتی، وہ ڈیسیژن جو ہے وہ تو پھر جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پہ بھی یہ معاملہ ہوا کہ وہ اسٹے ان کو مل گیا، لیکن اس کے بعد پھر اس کی یعنی اس ریویو پٹیشن کی کوئی سماعت ہی نہیں ہوئی. کمال یہ ہے 8 سال گزر گئے، لوگ ریکویسٹ کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ جو عدالت تھی اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو سن لے. اور حکومتیں ظاہر بات ہے وہ اس کے پیچھے تھیں، ان کا پلان تو یہی تھا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ آگے بڑھے ہی نہ. تو اس طریقے سے جو ہے پہلا جو ہے ایک سٹال آ گیا اس پروسیس. اب ہم آتے ہیں مارچ 1999. ایک دفعہ پھر شریعت اپیلیٹ بینچ کی سماعت جو ہے جانا شروع ہو گئی. اگین اس میں اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ تھا، ورنہ تو حکومت جو تھی وہ تو اس کے حق میں نہیں تھی. اس وقت تک نواز شریف کی حکومت ختم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا آخری مرحلہ چل رہا تھا. اس کے کچھ ہی عرصے بعد پھر صدر مشرف جو تھے، جنرل مشرف جو بعد میں صدر بن گئے، انہوں نے پھر جو ہے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا. لیکن جب یہ سماعت جو ہے دوبارہ سے شروع ہوئی مارچ 1999 میں، اس وقت تک جو ہے نواز شریف کی حکومت تھی. لیکن اللہ کی طرف سے کچھ اللہ والے لوگ تھے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا تو یہ معاملہ شروع ہو گیا. اچھا، اس بار جو ہے بڑا اہم کام ہوا. ساری اپیلیں جو تھیں ان کو جمع کیا گیا، جو بھی مباحث ہوئے تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، اور اس دفعہ پھر جو ہے
جو بھی اس میں جو سپریم کورٹ کا اپیلیٹ بینچ تھا اس نے پھر اس معاملے کو ایکسپینڈ کیا، اور عالمی جو ایکسپرٹس تھے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس تھے، اکنامک ایکسپرٹس، ان سے بھی جو ہے ان پٹ لی گئی، جو دنیا بھر کے جید علماء کرام ہیں ان سے بھی جو ہے کنسلٹ کیا گیا، اور ان کو جو ہے مراسلے لکھے گئے، انہوں نے پھر باقاعدہ سبمیشنز دی اپنی، بعض خود بھی آئے اور تقاریر کی. تو اب تو ظاہر بات ہے کہ معاملہ بہت مطلب ایک تھورلی کیا گیا. پہلے تو آلریڈی ڈسکشنز ہو چکی تھی، لیکن اب انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے اس معاملے کو لے کے جایا گیا، اور شاید جو ہے اس ریسنٹ ہسٹری میں یعنی اتنا تھورلی کسی بھی قانون کے حوالے سے بحث نہ ہوئی ہو جتنی پاکستان میں سود کے حوالے سے بحث ہوئی. اور اس دفعہ ایک دفعہ پھر فیصلہ آ گیا، اور اس دفعہ نہ صرف یہ کہ سود کی جو حرمت تھی جو پہلے اسٹیبلش ہو چکی تھی فیڈرل شریعت کورٹ کے پلیٹ فارم پہ، دوبارہ سے انہوں نے انڈورس کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اسلامک جو بینکنگ کا ایک الٹرنیٹ سسٹم ہے اس کے خط و خال بھی واضح ہو گئے، اس کا ایک اسٹرکچر بھی سامنے آ گیا. یہ بھی بڑا اہم کام ہوا، بڑی اہم پیش رفت تھی. خیر مشرف کی حکومت تو ظاہر بات ہے وہ تو اسے قبول نہیں کر سکتی تھی. اسی دوران جو ہے مشرف نے وہ ٹاپر کر دیا نواز شریف کی حکومت کو، اور وہ تو شروع سے انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے قبول نہیں کریں گے. خیر جب یہ فیصلہ آیا تو بڑا مفصل فیصلہ تھا، یعنی انہوں نے بڑی کوشش کی مشرف کی حکومت نے کہ اس طریقے سے یہ فیصلہ ہی نہ آئے، لیکن جو بھی اللہ کا کرنا تھا یہ فیصلہ آ گیا، اور تقریباً 1100 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے. اور اس میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کو انڈورس بھی کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت تفصیلی جو ہے مباحث وہ اس کا حصہ تھے. اور پھر ایک آلٹرنیٹ ماڈل کی طرف جو ہے اشارات بھی کر دیے گئے تھے کہ کیسے جو ہے اسلامک اصولوں کی بنیاد پر ایک بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے. اب یہ فیصلہ بڑا اہم تھا، لیکن مشرف نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو پہلے تو سن 2000 میں ہی مشرف کے کہنے پر یو بی ایل نے ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ ڈال دی. پھر وہی جو ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ کے بعد جو ادارہ بنتا ہے سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ، اس میں دوبارہ سے ریویو پٹیشن ڈال دی. اب یہ بات آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ریویو پٹیشن تو آلریڈی ڈالی جا چکی تھی، اور اس کے اوپر پھر بڑی تفصیلی مباحث ہوئے ہیں، اور بعد میں پھر اب تو فیصلہ بس لکھا جانا تھا. اب اس میں دوبارہ سے اس کو ریویو کرنے کے لیے ایکسیپٹ کر لینا، یہ تو بالکل بے حیثی کی انتہا ہے. خیر پاکستان میں تو جب آمریت آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر انہیں کی انسٹرکشن پہ سب معاملہ چلتا ہے. تو ایسا ہی ہوا پھر. تو یہ بات آگے اسی طریقے سے بڑھی کہ پھر 2002 میں اس وقت جو بھی یہ بینچ تھا شریعت اپیلیٹ بینچ، اس نے پھر یہ دوبارہ سے کیس جو ہے ریفر بیک کر دیا فیڈرل شریعت کورٹ کو. یعنی ایک طرح سے وہ جو ساری سٹرگل تھی، یہ 12 سال کی سٹرگل، یعنی 1990 سے شروع ہونے والی یہ سٹرگل، جو کہ پھر یعنی 2002 یہ آ گیا ہے. اس میں جو بھی پیش رفت ہوئی تھی، جتنی محنت لگی تھی، وہ سب کے سب جو ہے رول بیک کر دی، اور دوبارہ سے کیس جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں بھیج دیا، الٹے سیدھے قسم کے اعتراضات ڈال کے کہ جس کو دوبارہ سے آپ دیکھیں. اور اس کے بعد پھر وہ مقدمہ وہاں 17 سال تک جو ہے پڑا رہا، اس پہ بحث ہی نہیں ہو سکی. یعنی 2002 سے پھر یہ معاملہ آپ دیکھیں، کاؤنٹ کریں، اور بعد میں جا کے کہیں 2013 میں جا کے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ تھوڑا بہت ڈیلیبریشنز ہوئیں، لیکن پھر معاملہ آگے چلا گیا، ہوتے ہوتے جا کے پھر کہیں 2020-2021 میں پھر دوبارہ سے اس کے اندر جو ہے ڈسکشن ہونا شروع ہوئی. یعنی یہ بے حیثی کی انتہا ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہونے کے بعد ریویو بھی ہو گیا، اب لکھا جانا تھا ادھر سے رول بیک کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے سماعت نہیں ہو سکی. یعنی اس حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں اور دیگر جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ خلاف ہیں اس پورے پروسیس کے، کہ وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. خیر اس کے بعد تو لوگ مایوس ہی تھے، کوشش جاری رہی اس میں. جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی اور دیگر جو طریقات ہیں، مجلس احرار اور اس طرح کے جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، اسٹرگل کی، لیکن کوئی جو ہے وہ ان کی سنوائی نہیں ہوئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 میں پھر دوبارہ سے کوئی سماعت کا سلسلہ شروع ہوا. پھر جا کے سلسلہ چلتا رہا. نواز شریف کی حکومت اس وقت موجود تھی، تو انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے. 2017 تک جو ہے یہ سارا اس طرح سے معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 2017 میں جب دوبارہ سے ایک دفعہ اس پہ کچھ نہ کچھ ڈسکشن کا آغاز ہوا، تو اس وقت جو ہے بڑے غلط ریمارکس جو ہیں وہاں پہ عدالت کے اندر پیش کیے گئے چیف جسٹس کی طرف سے، جو کہ مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس وقت.
لیکن یہ کہ یہ ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کو کوئی سیریس ہی نہیں تھا. پھر 2018 میں عمران خان صاحب آ گئے. انہوں نے تو نعرے تو بہت بلند کیے تھے کہ وہ یہاں پہ اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا نعرہ بھی یہ تھا کہ وہ انصاف چاہتے ہیں. تو لیکن وہ سارے نعرے جو تھے وہ صرف دکھانے کی حد تک تھے، لوگوں کو سنانے کی حد تک تھے. جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے بھی ویسے ہی رول ادا کیا جیسے سابقہ حکومتیں کرتی رہی تھیں. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس پہ کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا اس پورے پروسیس کو، بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پورا پلان کیا کہ کس طریقے سے یہ معاملہ آگے نہ بڑھے. خیر اسی دوران جیسا کہ پہلے ہوا تھا، اللہ کی طرف سے کچھ معاملات ایسے تھے آگے بڑھتے گئے کہ 2020 میں پھر دوبارہ سے اس پہ کوئی ڈسکشن شروع ہوئی. پھر 2021 میں جا کے جو ہے 3 رکنی ایک بینچ بنا تھا جس میں نور محمد مسکنزئی، یہ ان کی قیادت میں جسٹس نور محمد مسکنزئی کے قیادت میں، پھر جسٹس محمد انور تھے اس کے ساتھ، اور پھر جسٹس خادم حسین. ان 3 جو جسٹسز تھے ان پر مشتمل ایک بینچ بنا، اور ادھر پھر اس کی ڈسکشن جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوئی. اور یہ پروسیس بڑھتا پھر یہاں تک آیا کہ 2022 میں 28 اپریل 2022 یعنی 26 رمضان کو یہ ایک اہم فیصلہ جو ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے جاری کر دیا، اور ایک دفعہ پھر جو ہے اس اسٹرگل میں ایک بڑی فتح نصیب ہوئی. اس میں واضح کر دیا گیا کہ سود یا ربا کی تمام صورتوں کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے. بینکوں کی جانب سے اصل رقم سے زائد رقم کی وصولی جو ہے اس کو بتا دیا گیا کہ یہی ربا ہے جو اسلام، قرآن و سنت و آئین پاکستان کے خلاف ہے. اور عدالت نے سود کے لیے جو صورت کاری والے تمام قوانین تھے اور ان کے ذیلی شکیں بھی جو تھیں ان سب کو غیر شرعی قرار دے دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ اسی برس یعنی 2022 میں ہی 31 دسمبر تک کی ایک ڈیڈ لائن ہے کہ تمام قوانین کو شریعت کے مطابق بنانے کی ہدایات ہیں. حکومت کو واضح انسٹرکشن دے دی گئی ہیں، یعنی 28 اپریل 2022 کو یہ انسٹرکشنز دے دی جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے کہ اب آپ جو 31 دسمبر تک جتنی بھی قوانین ہیں اس والے سے ان کو اسلام اساس کریں. اور اس کے علاوہ جو بھی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق 30% بینکاری پہلے ہی سود سے پاک نظام پر منتقل ہو چکی ہے. اب یہ ایک بڑا معاملہ جو ہے انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پہ جو ریمارکس ہیں اس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ ریفر کر رہے ہیں کہ جو اسلامی بینکنگ کا تصور جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے جس میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی شامل رہے اور دیگر اس طرح کے اسکالرز بھی شامل ہیں، جس میں میزان بینک اور اس طرح کے دیگر اسلامی بینکس بھی جو ہے وہ قائم ہوئے ہیں. اب یہ ایک بڑا معاملہ ذرا مختلف نوعیت کا ہے، اس پہ پھر ہم بات کریں گے کہ اسلامی بینکنگ جو اس وقت رائج ہے وہ کس حد تک اسلامی ہے، کس حد تک ایکسیپٹیبل ہے. تو واللہ عالم یہ معاملہ کس طرف اب آگے بڑھے گا، یہ نہ ہو کہ اس طرف ہی آگے بڑھ جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اصل جو اس کی بنیادیں جو پہلے سے ڈسکشن چلی آ رہی ہے کہ مضاربہ اور مشارکہ کے اوپر جو ہے ایک نظام ہونا چاہیے. لیکن اگر اس راہ پہ یہ بات آگے بڑھتی ہے تو بہرحال اس میں وہ جو ایولز ہیں وہ رہیں گے. خیر اس پہ بات پھر ہم کریں گے، یہ صرف ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. تو انہوں نے یہ اس میں جو ہے مارکس میں لکھا ہے کہ 30% بینکاری تو آلریڈی اسلامی بنیادوں پہ ہو رہی ہے، تو یعنی وہ ریفر کر رہے ہیں ان اسلامی بینکس کو جو کہ اس وقت جو ہے آپریشنل ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آپ آگے مطلب انہی بنیادوں پہ آگے آپ کام کریں اور اسلام سائز کریں اس کو. تو کیونکہ اٹارنی جنرل جو حکومت کی طرف سے پیش ہوا تھا اس نے تو یہ بات کی تھی نا کہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے مناسب وقت دیا جائے. وقت نہیں ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا جی وقت کیا کرنا ہے آپ کو، 30% تو آلریڈی ہو گیا، آگے کرنے میں کیا ایسا مشکل معاملہ ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ واضح کر دیا اس فیصلے کے اندر کہ حکومت کے پاس اب 31 دسمبر 2027 تک کا ٹائم ہے کہ جو سودی نظام ہے اس کو بالکل وہ ختم کر دے. یعنی 5 سال کی اب ایک مدت بھی طے کر دی گئی، یعنی 31 دسمبر 2022 تک تو یہ ڈیڈ لائن دے دی گئی کہ جتنے بھی قوانین ہیں سود کے والے سے ان کو ختم کر دیا جائے، اور 31 دسمبر 2027 تک کا ٹائم دے دیا گیا کہ سود کا جو بالکل آپ کو خاتمہ کر دینا ہے. اب یہ مطلب بڑا ایک اہم فیصلہ تھا، بہت بڑی فتح تھی دوبارہ سے. یعنی اسی فیصلے کو جو اس سے پہلے 1999 میں ہوا تھا اس کو ایک طرح سے انڈورس کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں حکومت کو کہ وہ اس وجہ سے ایکشنز لیں. لیکن جیسا کہ پہلے سب لوگ جو ہے وہ چمگویاں کر رہے تھے اور ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ حکومت پھر بھی اس کو قبول نہیں کرنے والی، اب دوبارہ سے وہی نون لیگ کی حکومت ہے، تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا.
25 جون 2022 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی، لیکن جو پٹیشن دائر کرنے والے وکیل تھے وہ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، جو کہ شریف فیملی کے فیملی وکیل سمجھے جاتے ہیں۔ تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور ساتھ ہی نہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے پٹیشن دائر کی، 4 جو بینک ہیں پاکستان کے کمرشل بینکس ہیں، انہوں نے بھی پٹیشن یہ دائر کر دی۔ اور اگین جیسا کہ پہلے معاملہ چلا آ رہا ہے، اسکرپٹ پہلے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ الٹے سیدھے قسم کے اعتراضات ڈال دیے جاتے ہیں، اور اب یہ اپیل جو ہے وہاں پہ دائر ہو چکی ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اچھا، اس جو اپیل کے اندر پھر جو ہے انہوں نے تمام اداروں کو دوبارہ سے شامل کر لیا ہے، وزارت خزانہ ہے، وزارت قانون ہے، اور چیئرمین بینکنگ کونسل ہیں، یعنی یہ سارے جو مختلف ادارے ہیں ان کو بھی فری بنا لیا گیا ہے تاکہ ڈسکشن دوبارہ سے کھل جائے، دوبارہ سے کمپلیکسٹیز کھلیں، نیٹی-گریٹیز میں جایا جائے، اور یہ معاملہ پھر کوئی آگے 5-6 سال تک ملتوی ہو جائے۔ تو اس پہ خیر جو بھی تحریکیں ہیں جو اس کو فالو کر رہی تھیں، انہوں نے کافی احتجاج کیا ہے، اور کافی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پہ کافی زیادہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ تو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل ہیں، ان کو اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ آگے بڑھ کے کام کرنا، بات کرنی چاہیے اپنے جو بھی وہ اس وقت حریف ہیں ان کے، جو ان کے حلیف ہیں ان سے بات کرنی چاہیے نون لیگ سے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ میں نے ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے بتایا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہو جائے گا معاملہ، جب اس نیت پہ آگے پڑے گا دوبارہ سے بھی فیصلہ ہو گیا ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور حکومت کو جو بھی شرعی عدالت ہے اس کی انسٹرکشن پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ معاملہ آپ کا کیسے آگے بڑھتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، ہمیں تاریخ سے تو پتہ ہے کہ یہ اتنی آسانی سے ان کو ہضم نہیں ہوگا۔ نہ تو جو کیپٹلسٹ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں جو کہ اس پورے نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اسے قبول کرنے والے ہیں، نہ جو بینکس ہیں، غریب بینکرز تو کبھی بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ سارا مافیا تو موجود ہے، یہ تو اپنا پورا زور لگائے گا کہ کسی طریقے سے یہ فیصلہ دوبارہ سے نافذ نہ ہو سکے۔ اب اس میں ہماری ذمہ داری ہے، دینی جو تحریکات ہیں، دینی جماعتیں ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک جو ہے احتجاج کریں، اور بھرپور احتجاج کریں، اور حکومت کو اس کام سے روکا جائے کہ وہ اس معاملے میں آگے بڑھیں۔ اس لیے ریلیز ہو رہی ہیں، ڈسکشنز بھی چل رہی ہیں دیگر تحریکات کی آپس میں، کیسے جو ہے ایکشن پلان کیسا بنایا جائے، کہ حکومت کو اس حوالے سے متنبہ بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا اور اس معاملے کو آگے بڑھایا تو ہم پھر جو ہے بھرپور احتجاج کریں گے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے ایک دفعہ پھر لگ یہ رہا ہے کہ دوبارہ جو ہے سرد خانے میں جانے والا ہے۔ اس لیے میری اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ بہت اہم یہ اسٹرگل ہے، بڑی ڈیٹیل اسٹرگل ہے، اس کے اوپر جو ہے بڑے لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں، بڑے گھنٹے جو ہے صرف ہوئے ہیں اس کے اوپر مقدس عدالت کے، اس سب کو جو ہے دوبارہ سے بری میٹ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ قوموں کی تاریخ میں بعض مومنٹس بڑے اہم ہوتے ہیں، ان مومنٹس میں پھر ان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ پاکستانی ایک واحد ایسا ملک ہے جس پہ اس اہم موضوع کے اوپر اتنی ڈیٹیل جو ہے ڈیلیبریشن ہوئی ہے، اور 30 سال کی یہ اسٹرگل ہوئی ہے، اور اس کے اندر کتنی ڈسکشن ہوئی ہے، تمام لوگ جو ہیں وہ آن بورڈ آئے ہیں، اور جو بھی ملکی عدالت ہے اس نے سوچ سمجھ کر تمام حقائق کو مد نظر رکھ کے فیصلہ دیا، اور بار بار فیصلہ دیا، اور اب تو ظاہری بات ہے کہ تیسری دفعہ ہو گیا نا یہ جو فیصلہ آ گیا ہے۔ اب بھی اگر یہ معاملہ اس طریقے سے آگے نہ بڑھا تو یہ بڑا امتحان ہے اب ہمارے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت کم ایسے احکامات ہیں جن کے اوپر اس طرح بات کرتے ہیں، جس تھریٹننگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس والے سے بات کی ہے۔ اور یہ جب بھی ڈسکشن ہوئی ہے، جب بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور جتنی دفعہ بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے، تو یہ آیات تو گونجی ہوں گی نا پاکستان کی جو بھی عدالت کے کمرے ہیں ان کے اندر، تو کوئی نہ کوئی تو دل میں کسی کا خوف ہوگا خدا کا کہ جس نے اس سے اثر قبول کیا ہوگا۔ آج ہم دوبارہ سے ان آیات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ سود کا لین دین نہ چھوڑا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسے وہ دل پیدا کر لیتے ہیں وہ لوگ جو اس فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کرنے چاہتے ہیں، جو اس فیصلے کے خلاف دلائل دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
کوئی جو بھی لوگ یہ سن رہے ہیں یا جن کی اپروچ ہو سکتی ہے، تو وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب سے جا کے بات کریں کہ خدا کے لیے کیوں جو ہے چند دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ جو انداز ہے بہت ریئر ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ أَمْوَالُكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اموال جو تمہارے ہیں وہ تمہارے ہی ہیں، لیکن لا تظلمون فلا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے ساتھ پھر ظلم ہوگا۔ آج پاکستان بہت ہی مشکل مرحلے میں جا چکا ہے، ہم اب ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ ڈیفالٹ ہونے سے ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ انفلیشن جو ہے وہ اپنے جو ہے تاریخ کے سب سے اونچے سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اب یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اب یہ آخری امتحان ہے ہمارے لیے، اس میں اگر ہم فیل ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ابھی تک اس پاکستان کو سنبھالا دیا ہوا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ اٹھا لے اور ہمارے ساتھ پھر بہت برا ہو۔ اس لیے اب وقت ختم ہو چکا ہے شاید ہمارا، اب اس فیصلے کے بعد بھی اگر یہ معاملہ اس طرح آگے بڑھتا ہے دوبارہ سے یہ جو بھی مفاد پرست لوگ ہیں یہ اس طریقے سے ملک قوم کے اس اہم معاملے میں اور دین حق کے اس اہم معاملے میں اس طریقے سے اپنی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کہ پہلے کرتے آئے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں، تو پھر اس کی سزا شاید بہت سخت اب ہمیں ملنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا شعور جو ہے پہلے تو حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانی ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے آگے نہ بڑھے۔ اس کے پیچھے تحریکات پورے طریقے سے کھڑی ہیں، الحمدللہ جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی اور دیگر جو طریقات ہیں وہ کھڑی ہیں، بہت سے اسکالرس ہیں جو اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور پروٹیسٹ بھی ہونے والا ہے۔ تو یہ اب ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل اب آنکھیں بند کر کے یہ لوگ ایسے کرتے رہیں، ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے، اس وجہ سے آواز اٹھانی ہے اور ایک پریشر حکومت کے اوپر رکھنا ہے کہ وہ اس والے سے اب بات کو آگے پیچھے نہ کریں۔ سیکنڈلی جو بات بڑی اہم ہے جس کا ایک واضح اشارہ مل بھی چکا ہے ایک ریمارک کے اندر، کہ اگر یہ اس طرف بات جاتی ہے جس طرف آپ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ اسلامی بینکنگ جو اس وقت رائج ہے، تو تب بھی بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں اسلامی بینکنگ جو ہے ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں انہوں نے اسلامائز کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن اس کا جو ماڈل ہے، اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہی ہے جو کمرشل بینکنگ کا ہے۔ کچھ تو اس کے اندر کچھ ہیلے بہانوں کے ذریعے سے جو ہے کچھ انسٹرومنٹس کو ایک اسلامی رنگ دے دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ڈسکشنز چلا، ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے لیکن اس پہ ہم سیپریٹ پروگرامز کریں گے، اور ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بھی مدعو کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے اس حوالے سے بات کو رکھیں۔ لیکن اگر یہ بات اس طرف جاتی ہے کہ پاکستان میں جیسے میزان بینک اور اس طرح کے دیگر بینک جو ہیں وہ کھل جائیں، یا دیگر جتنے بھی اس وقت کمرشل بینکس ہیں وہی اپنے آپ کو اسلامائز کر لیں، تو یہ بات پہلے شرارت ہو چکی ہے۔ اس وقت جو مسلم ورلڈ کے اندر جب یہ اسلامی بینکنگ جو ہے اس کا معاملہ شروع ہوا، تو جو کمرشل بینکس تھے، ایون کہ جو ویسٹرن کمرشل بینکس تھے، ویسٹ کے اندر جو کمرشل بینکس موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنا جو ہے شریعت کا ایک سیپریٹ جو ونگ جو ہے وہ کھول دیا تھا۔ ایون کہ آپ یو کے میں بھی جائیں تو وہاں پہ آپ کو جو بڑے بڑے بینکس ہیں وہاں ان کے اندر آپ کو شریعہ بیسڈ بینکنگ کا جو ہے ایک ونگ مل جاتا۔ تو اگر یہ معاملہ اس طرف آگے بڑھتا ہے تو یہ دین کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوگا، اور یہ پھر وہی والا معاملہ ہوگا جو اصحاب سبت کا معاملہ تھا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوا آپ کو پتہ بڑا سخت تھا، کہ ان سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مس کر دیا تھا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ بات اس طرف آگے بڑھے۔ اس پہ بھی ہمارے جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، اور جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ یہ بات کو اس طرف نہیں آگے بڑھنا، جیسا کہ صحیح معنوں میں بات پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی آپ بینکنگ کا سسٹم ہوگا وہ مضاربہ اور مشارکہ کے اوپر بیس ہو، اس کے اندر یہ معاملہ نہ ہو کہ جو ایگزسٹنگ بینکنگ سٹرکچر ہے اسی کو ہیلوں کے ذریعے سے بس نام چینج کر دیے جائیں انسٹرومنٹس کے، باقی بینکنگ ویسے کے ویسے ہو۔ اس حوالے سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ تو بہرحال آج جو ہے ہمارا یہ سیشن اسی اہم موضوع کے اوپر تھا۔ آپ ضرور جو ہے اس قسم کے کانسیپٹس جو ہیں اور اس قسم کے تبصروں کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور اہم ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔